السلام علیکم۔ آج آپ جانیں گے کہ جمعہ کے دن وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ایمان میں مضبوطی اور کامیابیاں عطا فرماتا ہے اور دجال کے فتنے سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ ان میں جو سب سے پہلا عمل ہے وہ سورۃ الکہف کی جمعہ والے دن تلاوت کرنا۔ یہ احادیث سے واضح ہے کہ سورۃ الکہف جو ہے وہ جمعہ والے دن اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ نور پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیاتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اس طرح آخری 10 آیاتوں کے متعلق بھی روایات آتی ہیں، اور اس طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیاتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ مسلم ترمذی سے حدیث لی گئی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات سورۃ الکہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ المبارک کے دن کو باقی دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اس نام کی مستقل ایک سورت مبارک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ جمعہ المبارک کی قرآن و سنت میں بہت فضیلت ہے، اس لیے اس دن مسنون اعمال کا اختتام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ مبارک کی فضیلت و برکتیں نصیب فرمائے۔ جمعہ کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتہ کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 7 اعمال کر لے اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، مسجد جلدی جانے کی کوشش کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، خطبہ غور سے سننا، کوئی بے ہودہ لغو کام نہ کرنا۔ ابھی دوسرے عمل کی طرف آتے ہیں جو ہے درود شریف، اور میرے خیال میں وہ آپ میں سے ہر بندہ درود شریف پڑھتا ہوگا، اس کی فضیلت کے بارے میں جانتا ہوگا۔ میں یہاں پر اپنی حاضری لگانا مخصوص سمجھتا ہوں کہ جمعہ والے دن درود شریف کی کیا اہمیت ہے اور کون سا درود شریف ہے جو افضل ترین درود شریف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو باقی دنوں کی نسبت جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، درود شریف چاہے دن میں پڑھا جائے یا رات میں پڑھا جائے ثواب برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود شریف پڑھنا چاہیے وہ اس حدیث سے واضح ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف زیادہ بھیجا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنی دعا میں کتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، اس وقت کا چوتھائی حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا نصف حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، تو پھر اس میں سے 2/3 حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے خیر ہی کا باعث ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا، میں اپنی دعا کا سارا وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی جائے گی اور تمہارے گناہ و قصور ختم کر دیے جائیں گے۔ جمعہ والے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو جمعہ والے دن درود شریف کی کثرت اور سورۃ الکہف کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ سورۃ الکہف جمعہ کی رات یا پھر جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے۔ جمعہ کی رات یا جمعرات کو مغرب سے شروع ہوتی ہے، جمعہ کا دن غروب شمس کے وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس بنا پر سورۃ الکہف پڑھنے کا وقت جمعرات والے دن غروب شمس سے جمعہ والے دن غروب شمس تک ہوگا۔ جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آخر کار خطبہ سنتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ تو جمعہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو ضرور اپنایا کریں، غسل کیا کریں، اچھے کپڑے پہنا کریں، مسجد میں جلدی جانے کی فکر کیا کریں، پیدل چلا کریں، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کیا کریں، اگر صفیں مکمل ہیں تو ان کو چھلانگ لگا کے آگے نہ بڑھنے کی کوشش کریں، کوئی فضول کام نہ کریں، کوئی فضول گفتگو نہ کریں، اپنے بالوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھیں، اس کی فضیلت جانیں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ قیامت کے اندھیرے اس وقت کے کام آئیں گے اور اس جمعہ سے دوسرے جمعے تک اس کی خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ سورۃ الکہف کی جو اہمیت ہے، جو ہمارا مین ٹاپک تھا، انشاءاللہ سورۃ الکہف کا جو مکمل طور پر ٹاپک ہے یہ میں اگلے جمعے لے کر آؤں گا کہ سورۃ الکہف کی جو پس منظر ہے اس کا کیا ہے۔ سورۃ الکہف حقیقت میں مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جوابات جو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اصحاب کہف کون تھے، قصہ ہجر کی کیا حقیقت ہے، ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، مطلب یہ 3 جو قصے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے
اس سورۃ الکہف کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ یہودیوں اور مسیحیوں کی تاریخ سے متعلق کچھ واقعات ہیں۔ سورۃ الکہف کا ترجمہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو میں سورۃ الکہف کا ترجمہ بھی لے کر آؤں گا۔ تو یہ جو وظائف ہیں سورۃ الکہف کی تلاوت جو ہے یہ جمعہ والے دن ضرور کیا کریں، اس کی بہت برکات ہیں، اور درود شریف کی برکات تو ہر بندہ جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور درود شریف کی کیا فضیلت ہے، یہ ہر بندہ اس سے آگاہی رکھتا ہے۔ درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، وہ درود شریف جو ہے سب سے افضل ہے، اور اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں، کم از کم جمعہ والے دن 100 مرتبہ ضرور درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔